बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रबुल इस्लाम की जानिब से आपको अब्दुल मन्नान का सलाम पहुँचे। क़यामत की एक और बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है। क़यामत के करीब नुकरानी अपनी मालकन को जन्म देगी। क़यामत का दिन कैसा होगा, कितने दिन का होगा, क़यामत के दिन क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब, क़यामत की निशानी, क़यामत के करीब नुकरानी अपनी मालकन को जन्म देगी। इसका क्या मतलब है? जो अमीर लोग होते हैं, इनकी बीवी जब हामला होती है तो वो बच्चे की तकलीफ़ से बचने के लिए कोई गरीब औरत को रुपए देकर अपना हमल इसके पेट में मुंतकिल करवा देते हैं, या अपनी नुकरानी का पेट रेंट पर ले लेते हैं, और जब वो इनका बच्चा पैदा करती है तो इसको इसकी मुकर्रर रकम देकर अपना बच्चा ले लेते हैं। इंडियन फिल्म की कई अदाकारों ने हमल मुंतकिल करवाए हैं और इनके हामला बढ़े हुए पेट की कोई तस्वीर भी नहीं है। और जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग, तमाम जानदार इंसान अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएंगे। कुरान मजीद में सूरत अल तकवीर में अल्लाह कहता है, जब सूरज की धूप तेज़ हो जाएगी, यानी सूरज की लंबी शुआएं जिससे धूप फैलती है, लपेट कर रख दिया जाएगा। सूरज बेनूर होकर पनीर की चक्की की मिनंद रह जाएगा या बिल्कुल ना रहेगा। सितारे मैले हो जाएंगे, यानी सितारे बेनूर होकर गिर पड़ेंगे और पहाड़ उड़ते फिरेंगे। क़यामत के दिन अरबी अपनी गब्बन ऊँटनी जिसने बच्चा देना होता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। क़यामत के खौफ से इसे भी भूल जाएगा। क़यामत के दिन समंदर धुआं और आग बन जाएंगे। जंगल के वहशी जानवर क़यामत के खौफ से शहरों में फैल जाएंगे। जब जीवन के जोड़े बांधे जाएंगे, यानी रूहों और जिस्मों को मिला दिया जाएगा। इस दिन जब जिंदा गाड़ी बेटी को पूछा जाएगा कि किस जुर्म पर जिंदा गाड़ दी गई। इस दिन अमाल नामे खोले जाएंगे। इस दिन आसमान की खाल उतार दी जाएगी और इस दिन जहन्नम दहकाई जाएगी और इस दिन जन्नत सामने लाई जाएगी। तो हर इंसान जान लेगा कि वो क्या अमल लेकर आया। कुरान मजीद सूरत अल तकवीर में कहता है कि क़यामत के दिन चाँद बेनूर हो जाएगा, चाँद और सूरज इकट्ठे कर लिए जाएंगे। इस दिन इंसान कहेगा कि किस जगह भाग जाऊं। अल्लाह कहता है कि क़यामत के दिन कितने मुंह ताज़ा होंगे, मेरी तरफ देखते होंगे, और अल्लाह कहता है कि कितने मुंह उदास होंगे, मेरी तरफ देखने वाले होंगे। सूरतुल कमर में अल्लाह कहता है कि करीब आ गई क़यामत और फट गया चाँद। आंखें झुकाए निकल पड़ेंगे अपनी कब्रों में से जैसे टिड्डी दल फैली हुई होती है, यानी इस वक्त खौफो हैबत के मारे ज़िल्लत व नदामत के साथ आंखें झुकाए हुए होंगे, यानी तमाम अगले पिछले कब्रों से निकल कर टिड्डी दल की तरह जैसे फैली हुई होती है। अल्लाह की अदालत में हाज़री देने के लिए तेज़ी के साथ दौड़ रहे होंगे। एक जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फरिश्ते इंसानों को धकेल कर अल्लाह के पास ले जा रहे होंगे। सूरत अर्रहमान में अल्लाह ताला कहता है कि आसमान तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा। मुजरम चेहरे से पहचान लिए जाएंगे, सर के बालों और पैरों से पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह कहेगा कि ये है वो जहन्नम जिसको तुम जिटलाते थे। इसमें कभी आग का अज़ाब होगा और कभी गर्म पानी में घूमते फिरेंगे। अल्लाह ताला सूरत वाक़या में इरशाद फरमाता है कि जब क़यामत आ जाएगी, क़यामत के आ जाने में कोई झूठ नहीं। सूरत वाक़या में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब क़यामत आ जाएगी, क़यामत के आ जाने में कोई झूठ नहीं है, यानी जब सख्त ज़लज़ला आएगा तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर गुबार की तरह उड़ने लगेंगे। क़यामत के दिन आदमी तीन किस्म के हो जाएंगे, दोज़खी, आम जनती, ख़वास मुकर्रीन, जो जन्नत के नहायत आला दर्जों पर फायज़ होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से बाहर आ रहे थे तो एक हाथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ में था, दूसरे हाथ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ था।
اور ایک صحابی نے دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح قیامت کے دن جب میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا تو میرے ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ قیامت کے دن آسمان لپیٹ لیا جائے گا تو آسمان میں راستے ہو جائیں گے، فرشتے قطار اندر قطار حاضر ہو جائیں گے، تو اللہ کا عرش سامنے لایا جائے گا، 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا، تو اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائیں گے تو سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے۔ جو مسلمان دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے ان کی کمر تختہ کر دی جائے گی، وہ چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن گرمی بہت زیادہ ہوگی، قیامت کے دن گھبراہٹ بہت زیادہ ہوگی، ہر کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کوئی اللہ پاک سے کہے گا یا اللہ میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کا بھی سوال نہیں کرتا، ان کو بے شک جہنم میں ڈال دے، میری جان بچا لے۔ قبروں سے نکل کر محشر کے میدان تک گرمی اور پسینہ اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا، جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا کم پسینہ اور گرمی ہوگی، اور کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن میزان لگایا جائے گا، جنت سامنے لائی جائے گی اور جہنم بھی سامنے لائی جائے گی، اور اس پر پل صراط رکھ دیا جائے گا۔ جہنم ماری زور کے، اتنا زور کہ جیسے مارے زور کے پھٹ جائے۔ حساب شروع ہوگا، سب سے پہلے اللہ پوچھے گا کس کا حساب لوں؟ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے یا اللہ ابوبکر کا حساب لے لے۔ اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے ابوبکر کا کیا حساب لوں؟ اور اسی طرح حساب شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کافر جو لوگ ہیں وہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا وہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر وہ لوگ جنہوں نے وقت کے نبی کو نبی نہیں مانا وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو نیک مقتی پرہیزگار لوگ ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو باقی لوگ بچیں گے ان کا حساب کتاب مسلمانوں کا شروع ہو جائے گا، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ قیامت ایک بہت خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زمین میں کچھ بھی مدفون ہو زمین اس کو باہر نکال دے گی، زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی، حاملہ عورتیں اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتہ دار، ہر تعلق کو بھول جائے گا، اور بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگے دنے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہی دیکھ کر کچھ ایسا سخت ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں، برہنہ جسم، بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پھر قابل ستر اعضاء کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس روز ہر شخص ایسا وقت آن پڑے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دریا میں موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یہ میرے لائق نہیں ہے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ لوگ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ میرے لائق نہیں ہے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ میرے لائق نہیں ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ میرے لائق نہیں ہے، آپ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے جائیں، یہ ان کا منصب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے ہاں کچھ خاص کلمات مجھے الہام کیے جائیں گے، ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی سجدہ ریز ہو کر تعریف کروں گا، اس کی شان بیان کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے اے محمد مانگو عطا کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں جاؤں گا اور جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لوں گا، پھر آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ کی شان بیان کروں گا، تعریف کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے محبوب آپ مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر میں کہوں گا یا اللہ میری امت میری امت۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے سے بھی کم ہے۔ پھر میں جہنم سے اپنی امت کو نکال لوں گا، پھر میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے محبوب مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر میں کہوں گا یا اللہ میری امت میری امت۔ پھر کہا جائے گا کہ اے میرے محبوب ہر اس شخص کو اپنی امت میں سے جہنم سے نکال لو جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ قیامت کا دن ایک دن نہیں ہوگا اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک فرشتہ آواز دے گا اور تمام انسانوں کو سنائی دے گی، اور فرشتہ آواز اللہ کے حکم سے انسان کو اس کی ماں کے نام سے آواز دے گا، تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالے گا۔ اسلامی ویڈیو اچھی قرآن و حدیث کے مطابق دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں۔